علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیدھے ملنے کا پتہ اور فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد صدردی ایریا کراچی 6370-813. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا تعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستوں، دنیا کی ہر چیز وہ اللہ کے سہارے پر قائم ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ کے آسرے پر باقی ہے. دنیا کی ہر چیز کی ہر شکل اللہ کی تجویز کردہ ہے. دنیا میں ہر چیز کا نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے سہارے قائم نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے آسرے پر قائم نہیں. الحی ایسا زندہ جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. القیوم ایسا قائم جسے کسی آسرے کی ضرورت نہیں. الغنی صمد ایسا بے نیاز پورا ترجمہ نہیں صمد کا، بے نیاز صمد کا پورا ترجمہ نہیں، بلکہ صمد کے ترجمے کے لیے پورا ایک صفحہ چاہیے. جو لفظ صمد کے سارے معنی کو اگر بتایا جائے تو صفحہ چاہیے. ہماری زبان کا دامن بہت ہی تنگ ہے. صمد کے برابر ایک لفظ کوئی نہیں. بے نیاز ذرا قریب کا معنی دیتا ہے. صمد جو سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہو. صمد جو جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے کرنے پر طاقت رکھتا ہو. صمد جس کے بغیر کوئی کچھ نہ کر سکے. صمد جس کے بغیر کسی کی نہ بن سکے. صمد جس کے بغیر کسی کی نہ چل سکے. جو سب کے بغیر اپنی چلا لے، سب کے بغیر اپنا چاہا پورا کر لے، سب کے بغیر اپنے سارے فیصلوں کو وجود دے دے. وہ ذات جسے اپنے فیصلوں کے لیے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ جبریل و میکائیل کی ضرورت ہے، نہ اسرافیل و اسرائیل کی ضرورت ہے. وہ ذات جسے اپنی بلندیوں کے لیے نہ آسمان کی ضرورت ہے نہ عرش کی ضرورت ہے. وہ ذات جسے اپنی بادشاہی کے لیے نہ زمین کی ضرورت ہے نہ آسمان کی ضرورت ہے نہ ستاروں کی ضرورت ہے. وہ اللہ جسے اپنے لشکروں کے لیے نہ فرشتوں کی محتاجی ہے، نہ انسانوں کی محتاجی ہے، نہ جنات کا محتاج ہے. وہ اللہ جو اپنی بقا کے لیے نہ کسی روح کا محتاج ہے، نہ کسی مادے کا محتاج ہے، نہ وہ غذاؤں کا محتاج ہے، نہ وہ ہوا کا محتاج ہے، نہ وہ پانی کا محتاج ہے. وہ اللہ جو اپنی بقا کے لیے، اپنے باقی رہنے کے لیے نہ کسی بیوی کا محتاج ہے، نہ کسی بچے کا محتاج ہے، نہ کسی ساتھی کا محتاج ہے. ملک کے نظام کو چلانے کے لیے
فرشتوں کی ضرورت نہیں، ہواؤں کی ضرورت نہیں، کائنات کی ضرورت نہیں۔ القیوم اپنی ذات میں قائم ہے، الحی اپنی ذات سے باقی ہے، ایسا کامل بادشاہ ہے کہ لا تأخذہ سنہ، نہ کبھی وہ اونگھا، ولا نوم، نہ کبھی وہ سویا۔ کائنات کو بنے کتنے کروڑوں سال گزر چکے ہیں یا کتنے ارب سال گزر چکے ہیں، اس کا علم سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے پاس نہیں۔ جو لولی لنگڑی سائنس نے ہمیں لولا لنگڑا کچھ علم دیا ہے ادھورا سا، اس کے مطابق بھی کہ 20 ارب سال پہلے اس مادے میں ایک دھماکہ ہوا جس سے یہ پھیلنا شروع ہوئی، لیکن نہ ہم اس کو جھٹلاتے ہیں نہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ 20 ارب سال ہیں یا 20 کھرب سال ہیں، کم ہیں یا زیادہ ہیں، کب سے یہ کائنات بنی؟ اور آسمان کی کائنات زمین کی کائنات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل؟ یعنی تمہیں قابو کرنا مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا مشکل؟ یا اور لفظوں میں تمہیں سیدھا چلانا مشکل ہے یا آسمان کو سیدھا رکھنا مشکل ہے؟ جو اتنا لمبا چوڑا آسمان ہے، جو اتنی بڑی مخلوق کو تمہارا اللہ چلا رہا، بنا رہا، سدھایا، آج تک اس میں کوئی فرق نہ آیا تو تم گلستان کالونی والے کون سا اللہ سے باغی ہو کے لڑ سکتے ہو؟ تمہیں بھی سیدھا کر سکتا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، تمہیں بنانا مشکل یا آسمان کو بنانا مشکل؟ بنایا، رفع سمکہا فسواہا، چھت کو اٹھایا، برابر کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، رات لایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، دن کو لایا۔ یہ سارا نظام اوپر کا بنا کے پھر کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھایا۔ کتنی دیر بعد بچھایا پتہ نہیں، کتنی دیر بعد کوئی پتہ نہیں۔ تو اخرج منها ماءها، پانی، ومرعاها، چارہ، والجبال ارساها، پہاڑ۔ تو آسمان کا نظام پتہ نہیں کب سے بنا ہے، عرش پتہ نہیں کب سے بنا، پانی اس سے بھی پہلے بنا، وکان عرشه علی الماء، عرش سے بھی پہلے، پانی سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں موجود، اس کی ابتدا کی کوئی ابتدا نہیں، اس کے اول ہونے کا کوئی سرا کوئی نہیں، اس کے پہلا ہونے کا کوئی سرا کوئی نہیں، اس کے آخر ہونے کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ عرش کے بغیر، پانی کے بغیر، سلطنت کے بغیر، زمین آسمان کے بغیر، بالکل اسی طرح باقی تھا جیسے آج باقی ہے، اسی طرح قائم تھا جیسے آج قائم ہے، اسی طرح وہ زندہ جیسے آج زندہ اور جیسے آئندہ زندہ۔ نہ اس سے کوئی حال آتا ہے، نہ اس سے کوئی موسم آتا ہے، نہ اس سے کوئی زمانہ آتا ہے، نہ اس سے کوئی وقت آتا ہے۔ ہمارے لیے میاں وقت ایک سا نہیں رہتا، ہمارے لیے بھائی زمانہ بدل گیا، بھائی موسم بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی موسم آتا ہے، نہ اس سے کوئی حال آتا ہے، نہ اس سے کوئی زمانہ آتا ہے، نہ اس سے کوئی وقت آتا ہے، نہ وہ دن کا پابند ہے، نہ وہ رات کا پابند ہے، نہ وہ صبح اور شام کا پابند ہے، نہ سورج چاند ستاروں اور ذرات کا پابند ہے۔ تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ اسی شان کے ساتھ موجود تھا، اور ان ساری چیزوں کے بغیر وہ موجود تھا۔ پھر پتہ نہیں کب پانی بنایا، پانی پہ عرش بنایا، عرش کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے جیسے میں کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا، ایسی اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہو نہیں، ہاشا، اللہ پاک ہے۔ بیٹھنے کا مطلب ہے اس نے جگہ گھیری ہے، وہ جسم کی شکل میں ہے، نہیں، اللہ مجسم نہیں، اللہ جسم سے پاک، اللہ مجسم نہیں، وہ شکل سے پاک، جہت سے پاک، رنگ اور بو سے پاک۔ لہذا کہا للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ صرف اپنی نظروں کو حرام دیکھنے سے بچا لو، تمہیں پتے پتے میں اللہ نظر آئے گا۔
ان آنکھوں سے غلط دیکھنا جو چھوڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک ذرے میں اپنی ذات دکھا دیتا ہے. ان کانوں سے جو حرام سننا چھوڑ دیتا ہے اللہ ایک ایک ذرے کی تفریح اسے سنا دیتا ہے, ایک ایک قطرے کی تفریح اسے سنا دیتا ہے. ہم تو مارے ہیں نا کہ نظر حرام پہ پک گئی, آنکھیں حرام پہ پک گئی, کان حرام پہ پک گئے, زبان حرام پہ پک گئی, کان تو اس ذات کے جلووں سے محروم ہو گئے, اس کی تجلیات سے محروم ہو گئے. ہمارے دل تو ہمارے لیے قبرستان بن گئے, ورنہ یہ دل اللہ کے عرش سے زیادہ روشن ہے, اللہ کے عرش سے زیادہ وسیع ہے, اللہ پاک کے عرش سے زیادہ یہ دل قوی ہے اور مضبوط ہے. اگر یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز بن جائے, اس کی محبت کا محور بن جائے, تو عرش سے وہ نورانیت اور تجلیاں نہیں پڑتی جو ایک مسلمان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیوں کا فیضان ہوتا ہے اور انوارات کی بارش ہوتی ہے. تو میرے بھائیو, وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر پہلے بھی موجود, آج بھی موجود, آئندہ بھی موجود, اس سارے نظام کو کب بنایا اور اس سے لے کر آج تک کتنا نظام نہیں چل رہا ہے. ہمیں تو اپنے بچوں کی ضرورتیں یاد نہیں رہتی. کتنے پتنگے اور پروانے ہیں, کتنی مکڑیاں اور جالے ہیں, کتنے پرندے اور گھونسلے ہیں, کتنی مچھلیاں اور انڈے ہیں, کتنے انسان اور ان کے بچے ہیں, کتنی ہوائیں اور ان کے ذرات ہیں, کتنے موسم اور ان کے اثرات ہیں. یہ سب کچھ آسمان اور اس کی بلندیاں ہیں, زمین اور اس کی پستی ہے, پہاڑ اور اس کی سختی ہے. یہ سب کچھ جو آپ کائنات کا ایک لامحدود نظام نظر آ رہا ہے, اس سارے نظام کو چلاتے ہوئے اس کا ملک اتنا کامل ہے کہ نہ آج تک کبھی سے اونگ آئی, نہ کبھی وہ سویا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ کبھی سویا نہ کبھی اونگا. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, آسمان بھی اس کے ہیں, زمین بھی اس کی ہے, کوئی اس کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کوئی ہے جو اس کی طاقت کے بغیر بول سکے, کوئی ہے جو اس کی طاقت کے بغیر شفاعت کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو شفاعت کا حق دیا, سب وہ بولیں گے. اور اللہ تعالیٰ بند کر دے, نہیں کوئی نہیں بول سکتا, نہیں کوئی بول سکتا. خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا وعنت الوجوہ للحی القیوم. زبانیں بند, چہرے پر, نگاہیں جھک جائیں گے, دل اڑ جائیں گے, کلیجے پھٹ جائیں گے. وہ تو اللہ خود اپنے محبوب کو اجازت دے گا تب وہ بولیں گے, نبیوں کو اجازت دے گا تب وہ بولیں گے, جبریل کو اجازت دے گا تب وہ بولیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا نہیں, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون, کسی نے طاقت نہیں کہ ایک حرف بول سکے الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. تو کوئی نہیں میرے بھائیوں جس کے سامنے دم مار سکے, جس کے سامنے بول سکے, جس کے سامنے اپنی دلائل پیش کر سکے. وہی ہے ایک بولنے والا, اور اس کے سامنے سب کا سر جھکا ہوا ہوگا, سب اس کے سامنے خاموش ہوں گے. کوئی اس کے سامنے طاقت نہیں رکھتا ذاتی طور پر سوائے سے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. تو پھر اس کا علم اتنا کامل ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کا علم اتنا کامل ہے کہ ماضی کو بھی جانتا ہے, حال کو بھی جانتا ہے, مستقبل کو بھی جانتا ہے, رات کو بھی جانتا ہے, دن کو بھی جانتا ہے. یعلم عدد قطر الامطار, بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے. وعدد ورق الاشجار, درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, کوئی ایک پتا بھی گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عادت کو جانتا ہے. ایک فیصلہ آباد میں, ایک کالونی فیصلہ آباد کی گلستان میں, اس کالونی میں آج کتنے پتے گرے ہیں سارا فیصلہ آباد مل کے نہیں جن سکتا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم کی مثال دیتے ہوئے سمجھا رہا ہے کہ 7 بر اعظم میں جتنے درخت ہیں, ان درختوں پہ جتنے پتے ہیں, ان کی مجموعی تعداد کو بھی تیرا رب جانتا ہے. ان میں کتنے گر گئے آج, ان کو بھی تیرا رب جانتا ہے. ہواؤں نے اڑا کے کہاں کہاں پھینکا, ان کو بھی تیرا رب جانتا ہے. کون آج مر گیا اس کو بھی تیرا رب جانتا ہے. کون آئندہ مرنے والا ہے اس کو بھی تیرا رب جانتا ہے. پچھلے ہفتے کون مرا, پچھلے مہینے کون مرا, کتنے انسان مر گئے, انسان کو تو چھوڑو, کتنی چیونٹیاں آج پیدا ہوئی اور کتنی مر گئیں, کل کتنی پیدا ہوئی اور مر گئیں. اور جن چیونٹی کی مخلوق کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کتنی پیدا ہوئی, کتنی مر گئیں.
یہ سب اللہ کے ہاں گنا ہوا نظام ہے. آئندہ کتنی پیدا ہوں گی, کتنی مر جائیں گی, یہ سب اللہ کے علم میں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیونٹیوں کو بھی قیامت کے دن زندہ کرے گا. تو جو رب ایک ذرے کو زندہ کرے گا وہ غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنے پرندے مرے, کس کو کس نے عقاب نے کھایا, کس کو چیل نے کھایا, کس کو گدھ نے کھایا, کس کو کوے نے کھایا, کون کس کے پیٹ میں گیا, کون کس کے پیٹ میں گیا, کس کی ہڈی کہاں جا گری, کس کا بال کہاں جا گرا, کس کے ریشے کہاں جا گرے, کس کے پٹھے کہاں جا گرے. آج گلستان کالونی کے بازار میں ایک بکرا ذبح ہوا, 50 آدمی اس کا گوشت لے کر گئے, 20 آدمی اس کا گوشت لے کر گئے. 20 آدمیوں نے اپنے گھر میں جا کر پکایا, ہڈیاں باہر پھینکی, دوسرے اس نے نہیں پھینک دیے. کوئی کتا کھا گیا, کوئی بلی کھا گئی, کوئی کوا کھا گیا, کوئی چیونٹیاں لے گئی, کوئی پتنگے لے گئے, کوئی پروانے لے گئے. یہ 20 آدمیوں نے اس گوشت کو پکایا. آگے گھر کے 4 آدمی اگر شمار کیے جائیں تو 80 آدمیوں نے ایک بکرے کو آج کھا کے ہضم کر لیا, ہڑپ کر لیا, ہڈیاں باہر پھینکی, اور گھر والی نے جھاڑو لے کے باہر پھینک لیا. وہ کوڑا اٹھانے والا ہے وہ لے گیا, اس نے جا کے پتہ نہیں ہڈیوں کو کہاں پھینکا. کوئی ان کو کوا کھا گیا, کوئی کتا کھا گیا, کوئی دیمک کھا گئی, کوئی زمین کھا گئی. اور کھال یہاں سے گئی وہ ادھر جو بازار ہے کھال والا, وہ چمڑے والا, وہاں انہوں نے اس کو دھویا, صاف کیا, اسے پہنچایا سیالکوٹ. انہوں نے بنائی جیکٹ اور بنا کے بھیج دیا جرمنی, یا بنایا کوئی بوٹ اور اسے بنا کے بھیج دیا اٹلی. تو گلستان کالونی میں ذبح ہونے والا بکرا, اس کا کچھ حصہ یا بیرون ملک اور باقی سارے کا سارا, کچھ چیونٹیوں کے پیٹ میں, کچھ کووں کے پیٹ میں, کچھ کتوں کے پیٹ میں, کچھ انسانوں کے پیٹ میں. پھر وہ کوے مر گئے, ان کو ہوا نے اڑا دیا. یہ انسان قبروں میں جا گرے, ان کو کیڑوں نے کھا لیا. ان کیڑوں پہ دوسرے کیڑے مسلط ہوئے, وہ ان کو کھا گئے. ان پہ تیسرے کیڑے مسلط ہوئے, وہ ان کو کھا گئے. ان کو زمین کی گرمی نے مار دیا. ان جسم کو کھانے والے کیڑے, ان کیڑوں کو کھانے والے کیڑے بھی مر گئے. پھر زمین کی تپش نے ہڈیوں کو کھلا دیا اور ان کو ریزہ ریزہ بنا دیا, چورا چورا کر دیا. پھر زمین کے زلزلوں نے اور زمین کی کروٹوں نے اور پہلو کے بدلنے نے اندر کا اوپر کر دیا, اوپر کا نیچے کر دیا. اور ہم اپنی قبروں سے نکلتے ہوئے بکھر گئے ہوا میں ذرات کی طرح, جیسے اور ذرات ہوا میں بکھر جاتے ہیں. ہمارے بکھرنے کے ساتھ ایک وہ بکرا آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ساری کائنات میں بکھرتے چلے گئے ہمارے ذرات بھی, اس بکری کے ذرات بھی, اور یہ ایک بکرا. اور آج کتنے لاکھ بکرے ذبح ہو گئے, کتنے لاکھ گائیں, بھینسیں, کٹے اور کٹیاں, بچڑے اور مرغیاں, اور کتنی مچھلیاں. آج ایک دن کا اللہ کا دسترخوان آپ سوچیں کہ آج کتنے کروڑ مچھلیاں, کروڑ مرغیاں, لاکھوں کے تعداد سے بکریاں اور گائے اور بھیڑ, یہ سب کے سب اللہ کے دسترخوان پر آئے اور وہاں سے آپ کے پیٹوں میں گئے, وہاں سے فضا میں بکھر گئے, وہاں سے کائنات میں اڑ گئے, کرام بھی اڑ گئے, قصہ ماضی بن گئے, ذرات میں بکھر گئے. اللہ تعالیٰ وہ مالک, وہ خالق, وہ طاقتور ذات, وہ عزیز جبار ذات, وہ مہین و متکبر ذات, وہ جلیل و کریم ذات, وہ حکیم و کریم ذات, وہ مقتدر, وہ مالک الملک, وہ شہنشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ, ساری کائنات کا اکیلا مالک, اکیلا بادشاہ, اکیلا قدرت والا, وزیر کے بغیر, مشیر کے بغیر, رشتے دار کے بغیر, سنگی اور ساتھی کے بغیر, بیوی اور اولاد کے بغیر, اپنی کسی ہمسر کے بغیر, کسی مقابل کے بغیر, کسی اور کوئی اور ہے نہیں جو ٹکر لے سکے. وہ اللہ اپنی ساری قدرت اور طاقتوں کے ساتھ وہ میرے بھائیوں اعلان کرے گا. ہاں بھائی, وہ بکرا جو جمعے کے دن یہ گلستان کے بازار میں فروخت ہوا تھا, میں مثال دے رہا ہوں, ایک ہی مثال دے رہا ہوں, اس سے کیا فرمائیں, زندہ ہو جائے, زمین میں طاقت نہیں, فضا میں طاقت نہیں, میرے وجود میں طاقت نہیں کہ اس کے ذرات کو روک سکے. یوں یہ زمین اس کے ذرات کو اگلے گی, پہلے نگلا پھر اگلا, اس کو نگلا ہے پھر اسے اگلے گی, پھر ایک ذرے کو اللہ اکٹھا کرے گا. اور وہ بکری, وہ بکرا, وہ بھیڑ, وہ گائے, وہ بھینس جو کٹ کے ساری دنیا میں بکھر گئی تھی, اللہ ایک پل میں ساری کو ذرات کو جمع کر کے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. یہ ہے ہمارا طاقتور اللہ, جس کے پاس مر کر آپ نے بھی پہنچنا ہے اور مجھے بھی پہنچنا ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق, اے لوگو یہ ہے تمہارا حقیقی رب. فماذا بعد الحق الا الضلال, اس رب کو چھوڑ دو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو میرے بھائی اس کا علم اتنا کامل, اس کی قدرت اتنی کامل, اس کی طاقت اتنی کامل, اس کے لشکر اتنے کامل, اس کے فیصلے اتنے کامل. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ, اس کے فیصلے بدلتے نہیں, اس کا قانون بدلتا نہیں,
اس کا علم خطا سے پاک ہے، اس کی قدرت زور سے پاک ہے، اس کی بادشاہی زوال سے پاک ہے، اس کا ملک زوال سے پاک ہے، اس کی شہنشاہی شراکت سے پاک ہے، اس کا انصاف ظلم سے پاک ہے، وہ ظلم سے پاک صاف، وہ عادل نہیں ہے، رحیم ہے، جو عدل سے بھی آگے عادل بھی ہے، رحیم بھی ہے، عدل نیچے ہے، رحم اوپر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عدل پہ آ گیا تو ہم میں سے ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اگر اللہ تعالیٰ عدل پہ آ گیا تو سوائے نبیوں کے کوئی نہیں جنت میں جا سکتا۔ بلکہ اور بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ بھی کا فرمایا ہاں ولا انا، میں بھی الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی اسی شکل میں جنت میں جا سکتا ہوں کہ میرا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں مجھے چھپا لے، ورنہ میں بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ اگر وہ عدل سے آ جائے تو سوائے نبیوں کے کوئی نہیں پاس ہوگا، سوائے نبیوں کے کوئی نہیں کامیاب ہوگا۔ یہ تو اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بے عیب ذات، لازوال ذات، بے مثال ذات، بے مثل ذات، شبیہ و نظیر سے پاک ذات، وہ ہماری جان کا مالک ہے، وہ ہماری جان کا خالق ہے۔ ہم کچھ نہ تو اس نے ہمیں بنایا، ہم کچھ نہ تو اس نے نطفہ بنایا، نطفے کو علقہ بنایا، علقہ کو مضغہ بنایا، مضغہ میں ہڈیوں کو ڈالا، ہڈیوں پہ گوشت کو چڑھایا، گوشت پہ کھال کو لگایا، پھر 4 مہینے کے بعد روح کو ڈالا، آنکھوں کو دیکھنا دیا، کانوں کو سننا دیا، زبان کو بولنا دیا، دانت کو کاٹنا دیا، معدے کو حرکت دی، آنتوں کو جاذبیت کی طاقت دی، دماغ کو سوچ دی، دل کو دھڑکن دی، ہاتھوں کو حرکت دی، ٹانگوں میں حرکت دی، دل دماغ کی دنیا کو آباد کیا، سینے میں جذبات کو بھرا، کائنات کی چکی کو چلا کر آپ کی خدمت کے لیے دن رات کبھی غلے نکالے، کبھی دودھ نکالا، کبھی بھینسیں، کبھی گائے سے، کبھی بھینس سے، کبھی بکریوں سے، ایک مکھی کو ساری دنیا میں حکم دے دیا یا میرے بندوں کے لیے شہد بنا، ان کے لیے بڑا ضروری شربت ہے، وہ سارا دن شہد بناتی پھر رہی، آپ جا کے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کبھی شہد کی مکھیوں نے احتجاج نہیں کیا، مظاہرہ نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا یا اللہ آئندہ ہم شہد نہیں بنائیں گے، یہ سارے فیصلہ بازی کھا جاتے ہیں، ہمیں بنانے کا کیا فائدہ؟ سب کو اللہ نے خدمت پہ لگایا، گائے دودھ دے رہی، بھینس دودھ دے رہی، بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہے، انڈے توڑے جا رہے، مچھلیوں کو سمندروں سے کھینچ کے دسترخوانوں پہ لایا جا رہا، انہیں تلا جا رہا، ہواؤں کو تنوں تن لیے جا رہے، سورج کی چھاؤں سے نفع، چاند کی کرنوں سے نفع، آسمان کی چھت سے نفع، تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع، اس کی گیس اور بجلی سے نفع، اس کی دی ہوئی زندگی سے نفع، اس کی روح سے نفع، آنکھوں سے نور سے نفع، کانوں کی سماعت سے نفع، ہاتھوں کی حرکت سے نفع، ان ناخنوں سے نفع اٹھایا، معدے سے نفع اٹھا رہے، آنکھوں سے نفع اٹھا رہے، دل و دماغ سے نفع اٹھا رہے، ساری کائنات سے ہم نفع اٹھا رہے۔ اس سارے نفع اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مطالبہ کیا کہ اے میرا بندہ میرا بن کے چل، تو کیا یہ اللہ کا ناجائز مطالبہ ہے؟ اے میرا بندہ سارا جہان تیرے لیے تو میرے لیے، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، سارا جہان تیرے لیے بنایا، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، فلا تستغل بما هو لك عمن انت له، اے میرے بندے دنیا میں غافل ہو کر مجھے نہ چھوڑ جا، میں تیرا مہربان رب کریم رب، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کا گلہ ہے، بڑے خوبصورت انداز میں گلہ ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، جیسے کوئی ماں اپنے ناز سمجھ بچے کو سمجھاتے جب تھک جاتی ہے اور وہ نہیں سمجھتا اور اسی سرکشی پہ ہوتا ہے تو ایک بڑے درد سے کہتی ہے ہائے میرے بیٹے، ارے میرے بیٹے، جو کہتے ہیں ارے میرے بیٹے تو کہاں جا رہا ہے، تجھے کس نے دھوکہ دے دیا؟ یا ایھا الانسان، اس میں آپ اللہ کی محبت بھری صدا سمجھیں، یہ صرف صدا نہیں ہے، یہ محبت کی پکار ہے، یہ محبت کی پکار ہے، یہ شفقتوں بھری پکار ہے، یہ محبت بھری پکار ہے۔ آپ اس ماں کا تصور کریں جو ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، سمجھاتے آگے جا چکی ہے، پھر جس درد سے کہتی ہے میرا بیٹا، ارے میرے بیٹے، اس درد و محبت کو آپ لامحدود کر دیں، وہ درد و محبت اس یا ایھا الانسان میں چھپا ہوا ہے، یا ایھا الانسان۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اے انسان،
قرآن صرف 2 دفعہ ہے یا ایھا الانسان، ایک یہاں ایک اس سے جا رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، یعنی مجھے کہہ رہا ہے اے میرے بندے، آپ کو کہہ رہا ہے اے میرے بندے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں، آپ ذرا غور فرمائیں. اجتماعی جب بات ہوتی ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہر آدمی یوں سمجھ رہا ہے دوسرے سے ریموٹ سے کنیکٹ ہو رہی، لیکن اگر میں کسی کو ایسے سامنے بٹھا کر کہوں اور ایسے کہوں بھائی کیا کر رہے ہو، وہ کہتے مجھ سے بات ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں الگ الگ کھڑا کر دیا ساری دنیا کے، اور یا یہ مسلم نہیں کہا. دیکھو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کافر سے پیار کو بھی بتا رہی کہ اللہ کافر سے بھی کتنا پیار کر رہا، مسلمان سے تو پہلے سے ہے، کافر سے بھی کتنا پیار ہے. کیا کریں؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، یا اور اس کو مراد میں لو، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندے، جیسے ماں کہتی اے میرا بیٹا، او میرا بچہ، او میرا بیٹا، ہائے میرے بچے تو کیا کر رہا ہے، میرا بیٹا تو یہ کیا کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بندے. یا ایھا المسلم نہیں کہا، یا ایھا المومن نہیں کہا، یا ایھا الانسان، جس میں کافر کو بھی خطاب ہے، مسلمان کو بھی خطاب ہے. یہ مسلمان میں 2 طرح کے مسلمان ہیں، اچھے بھی ہیں ہمارے جیسے برے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو خطاب کر رہا ہے. یہ تینوں کے تینوں طبقات، کافر تو سب ایک ہی ملت ہے، الکفر ملت واحدہ. مسلمان میں 2 طبقے ہیں، ایک اس کی مان رہے ہیں، ایک ہمارے جیسے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں، کچھ اپنی چلاتے ہیں کچھ اس کی چلاتے ہیں. اللہ تینوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، یا ایھا الانسان، اے میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بندے، ما غرک، ما غرک. اگر اولاد کو ماں باپ سے اعتماد اٹھ جائے تو یہ بات ماں باپ کے لیے موت ہوتی ہے. ماں باپ سے بڑھ کر بھی کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے اولاد کا، ماں باپ سے بڑھ کر بھی کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے اولاد کا، لیکن اگر اولاد کا ماں باپ سے یہ اعتماد اٹھ جائے تو یہ بات ماں باپ کے لیے زندہ مر جانے کی چیز ہوتی. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی صحرائے میں اللہ بات فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان کو نہ سوچنے لگا رہا اے میرے بندے. اس میں وہ پیار بھری پکار ہے جو ماں اپنے بچے کو پکارتی ہے، اے میرے بندے. ما غرک، ما غرک، یعنی اس کے مفہوم بیان کروں، کیا تم میرے بارے میں شک کرنے لگا، تیرا مجھ سے یہ اعتماد اٹھ گیا. ما غرک، تجھے کس نے دھوکہ دیا؟ باتیں ما غرک، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا؟ کس سے؟ بربک، بربک الکریم. میں کہاں سے الفاظ لاؤں اس قرآن کی سطح کا ترجمہ کرنے کے لیے؟ ما غرک، تمہیں دھوکہ کس نے دیا؟ تمہیں میرے بارے میں بدگمان کس نے کر دیا؟ بیٹا ماں سے بدگمان ہوا بیٹھا ہو تو اس کو غم کی وجہ سے الفاظ میں ہی سمجھ میں آتے کہ میں کن الفاظ سے اس کو سمجھاؤں کہ تیرے لیے تو میں ساری زندگی میری گھل گئی، مر گئی، کھپ گئی، تپ گئی، اور تو مجھے کہہ رہا ہے تو میرے بارے میں بدگمان ہوا بیٹھا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں اس مفہوم میں بات کر رہا ہے، میرے بندے، میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے بندے، ما غرک، تمہیں دھوکہ کس نے دیا؟ ما غرک، تمہیں بدگمان کس نے کر دیا؟ کس کے بارے میں؟ رب کا، یہ نہیں کہا الہ کا، الہ کا لفظ عظمت کا لفظ اور رب کا لفظ محبت کا لفظ، کریم کا لفظ ہے، اس کو محبت کا لفظ ہے. تو اللہ وہ الفاظ لائے جو انسان کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور انسان کے عشق کی دنیا میں ہلچل پیدا کرتے ہیں. پر ہم تو لٹ گئے کہ ہم نے قرآن کی زبان سمجھ نہیں چھوڑ ہی دیا. الٹا جو پڑھنا شروع کرے کہتے یہ کھائے گا کہاں سے، یہ کہاں سے کھائے گا؟ انگریزی پڑھنے والے کو کوئی نہیں پوچھتا تو کہاں سے کھائے گا. ہو گیا دین پڑھنا شروع کر رہے بھائی کھاؤ گے کہاں سے، روٹی کہاں سے ملے گی، کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ رب دیکھ، تیرا رب پالنے والا، تیرا پالنے والا. آپ کو پتا ہے جب بچہ پکارتا ہے تو ابا کو نہیں پکارتا، اماں ہی کو پکارتا ہے، اماں ہی اس کی زبان سے نکلتا ہے. بوڑھا بھی ہو جائے تو بھی ہائے ماں ہی کہتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ لائے، ماں کا روپ لائے ہیں، ماں کا روپ لائے ہیں. اور ماں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں.
لیکن اس سے اور زیادہ کوئی تشریح دنیا میں ہے نہیں. محبت کی تشریح اس سے زیادہ اور کوئی ہے نہیں. لیکن یہ اللہ کی قسم کچھ نہیں جو اللہ محبت دے رہا ہے بندے کو. یہ کچھ نہیں میرے رب کی قسم، یہ کچھ نہیں. لیکن اس کے علاوہ اور کائنات میں کوئی محبت کی تشریح کے لیے اور چیز کوئی نہیں. ماں کے سوا کوئی چیز نہیں ہے یہاں. پالنے والی ماں کو دیکھتے ہیں کیسے تڑپتی ہیں، کیسے مچلتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور کیسے بے قرار ہوتی ہیں ان کے لیے. بے رب، ارے میرا بندہ، ارے میرا بندہ، ارے میرے ہاتھوں سے بنا ہوا بندہ، ماں غربت، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا، تمہیں کس نے بدگمان کر دیا. بے رب، اپنے پالنے والے کے بارے میں، اپنے پالنے والے کے بارے میں، یعنی اپنی ماں کے بارے میں، ماں کو دشمن سمجھ بیٹھا ہے. ارے میرا بندہ، تو مجھے اپنا مخالف سمجھ بیٹھا ہے، مجھے تو اپنا ہمدرد نہیں سمجھتا. بے ربی کا یہ تو اتنے لفظ کافی تھا، اس کا اضافہ الکریم. ماں تو پھر بھی تجھے مارتی بھی ہے، ڈانٹتی بھی ہے، لپٹتی بھی ہے، اس سے لڑ پڑ بھی جاتی ہے، بائیکاٹ بھی کر جاتی ہے، روٹ بھی جاتی ہے. الٹا تو ہی مجھ سے روٹ کے میرا در چھوڑ گیا، میری مسجد چھوڑ گیا، مجھے سجدے کرنے بھول گیا، مجھے یاد کرنا بھول گیا. مال کی گردش میں، مادے کی ہوس میں، دنیا کی صورت میں تمہیں مجھ سے جدا کیا کیا؟ بیگانہ ہی کر دیا، بھلا ہی دیا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مومن خان نے تو پتہ نہیں کس ترنگ میں یہ شعر کہا تھا. میں جب بھی یہ مضمون بیان کرتا ہوں یہ شعر مجھے یہاں فٹ ہوتا نظر آتا ہے. کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہت، کبھی یہ دل میری یاد سے آباد تھا. اوہو، بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے میرے بھائیوں. پیسے کے نقصان پہ ہائے کر رہے ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے کہ آج تک ایک سجدہ بھی اس کو محبت کا نصیب نہیں، ایک رکعت نماز آج تک نصیب نہیں جس میں میں اللہ کی محبت میں غرق ہو کے کھڑا ہوا ہوں. میرے روئے سے محبت کی لہریں پھوٹ رہی ہوں. کتنا بڑا نقصان اٹھایا. کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم نے بھی راحت تھی. کبھی تم میرے گھر کے راستے جانا کرتے تھے، جب بھی تمہیں کوئی دکھ آتا تو تم میرے گھر کو دوڑا کرتے تھے. اب تو تم میری راہیں ہی بھول گئے، میرے راستے ہی بھول گئے. بازار کے دھکوں نے تمہیں مسجد کا چھوڑا ہی نہیں. جمعے کے دن آ گئے، 8 دن ٹوپیاں سر پہ رکھ کے جمعے کو داڑیاں مڑا کے آ رہے. کوئی ہے کہیں کس کے سامنے روئیں؟ جمعہ پڑھنے جا رہے، داڑیاں مڑا کے جا رہے. کس منہ سے گھر کو آ رہے، کس کے گھر کو آ رہے؟ پاکستان کے جرنیل سے ملنے جا رہے ہیں ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر. کہاں چلی گئی عقل، کہاں چلی گئی سمجھ، کہاں چلی گئی ایمانی غیرت اور محبت؟ کتنے جنازے ہیں، کس کس کو پڑھا جائے، کس کس پہ نوحہ کیا جائے، رویا جائے. یہ جمعے کی تیاری ہو رہی. یا اللہ، یا اللہ، اس زمین میں یہ دن بھی دیکھنے تھے، اس پورے آسمان میں یہ بھی دیکھنا تھا، اور لیل و نہار کی گردش میں یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس کے نبی کے طریقوں کا خون کر کے لوگ مسجد میں جایا کریں. اللہ اکبر. کتنے آنسو لائیں اس پر رونے کے لیے، کہاں سے سیاہی اور قلم لائیں اس غم کی داستان کو لکھنے کے لیے، کتنی کاپیاں لائیں اس دکھ بھری حکایت کو لکھنے کے لیے. کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جو آپ کے لیے کٹ گیا ہم اسی کی سنتوں کو کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. جو آپ کے لیے ذبح ہو گیا ہم اسی کی سنتوں کو ذبح کرنے پر لگے ہیں.
ما غرک، دھوکے میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے، نفس کے دھوکے میں، نفس نے اللہ کے رسول سے دور کر دیا. کس نے تمہیں دور کر دیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتا تو صحیح، کہ مجھے بتا تو صحیح، کون تجھے ایسا اچھا لگا جس کی خاطر تو مجھے بھی چھوڑ گیا، میرے رسول کو بھی چھوڑ گیا، وہ راہیں بھول گیا. وہ راہیں جو میرے در کو آتی تھی، وہ راستے جو میرے در کو چلتے تھے، وہ گلیاں جو میرے گھر پر جا کر ختم ہوتی تھی، کبھی ان میں بھی چل کے آتے، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ نہیں بھولتا، ماں باپ نہیں بھولتے، اولادیں بھولتی ہیں. ماں باپ جاتیاں کہتے ہیں، اولادیں دھکے دیتی ہیں. ماں باپ کی کمزوری ہے اولاد. اللہ نے ہمیں ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ نہیں بھولتا، ہم بھولے بیٹھے ہیں. وہ نہیں دروازے بند کرتا، ہم نے دروازے بند کیے ہیں. اس نے نہیں راہوں کو بند کیا، ہم نے راہوں پہ چلنا چھوڑ دیا. بچہ گھر سے نکل جائے، ماں باپ رات کو بھی دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ شاید کسی وقت واپس لوٹ آئے. اور بچے کے لوٹنے کا بچوں کو اتنا فکر نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کو یہ غم ہوتا ہے کہ واپس آ جائے، واپس آ جائے، واپس آ جائے. مجھے اتنا درد نہیں اپنے اللہ کی طرف لوٹنے کا جتنا اللہ کو انتظار ہے میرے اس کی ذات کی طرف لوٹ جانے کا. وہاں انتظار کی گھڑیاں، وہاں بے قراریاں ہیں. ادھر پتھر دینے ہیں جہاں سے قطرہ بھی نہیں ٹپکتا. اللہ کا گنا ہے ما غرک بربک الکریم. کیا کر رہے ہو میرے بندے، کیا کر رہے ہو؟ میں ہی ملا تھا، میرا رسول ہی ملا تھا طریقے توڑنے اور چھوڑنے کے لیے، اور کوئی نہ تمہیں نظر آیا. جو سب سے زیادہ وفادار تھے انہیں کے تم خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، انہیں کے خلاف تم نے قدم اٹھانے شروع کر دیے. بربک الکریم، الکریم تو میں نے تو تمہیں کبھی گھر سے نہیں نکالا، میں نے تو تمہیں تمہاری کبھی نہیں پڑا. تیری آنکھوں نے کتنا حرام دیکھا، کبھی میں نے آنکھوں کے بلب بجھائے، تیرے کانوں نے دن رات گانے سنے، کبھی تیرے کانوں کے پردے بند کیے. ان ہاتھوں سے کیا کچھ نہیں تو کر کے آیا، کبھی ان کے فالج کو ڈالا ہو. اس زبان سے سارا دن کتنا جھوٹ تو نے بولا، کبھی تیری زبان کو بند کیا ہو. اس منہ سے کتنا حرام تو نے کھایا، کبھی تیرے منہ کے ذائقے بند کر دیے ہوں. اس پاؤں سے تو کہاں چل کے نہیں اٹھ گیا، کیسی تکبر کی چالیں تو نہیں چلا، کبھی تیرے پاؤں توڑے ہوں. الکریم، الکریم. رب ہی کافی تھا، لفظ رب ہی کافی تھا محبت کے جذبات کو برانگیخت اور ابھارنے کے لیے. لیکن الکریم نے تو قیامت قائم کر دی. کاش کوئی سمجھے، کاش کوئی سمجھے. کوئی سمجھنے والا ہی نہیں رہا اللہ کی زبان کو، اللہ کے کلام کو. ربک الکریم کا تو ہی تو بتا میرا بندہ، تو میرے بارے میں دھوکے میں آ گیا، مجھے چھوڑ گیا. میں تیرا رب، میں تجھ پر کریم، کبھی فوری سزا نہیں دی. صرف اتنا نہیں کہ میں کریم ہوں، الذی خلقک، ارے میں نے تو تمہیں بنایا، فسواک فعدل، تجھے برابر ٹھیک ٹھاک نوک پلک سنوار کے بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ خوبصورت شکلیں تمہیں دی. اس کے بعد بھی تم میرے اوپر بدگمان ہو گیا کہ اللہ کی مانوں گا تو کچھ نہیں پلے رہے گا، اللہ کی مانوں گا تو تجارت گئی، اور اللہ کی مانوں گا تو عزت گئی، اور اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی سنت پہ چلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کی خاطر تو نے میرے نبی کو چھوڑ دیا. جس نے تو لوگوں کی خاطر تمہیں نہ چھوڑا اور تم نے اسے چھوڑ دیا. ایسی جفا اور بے وفائیاں کہ جو نہ دنیا میں بھولے، نہ راتوں کو بھولے، نہ دن میں بھولے، نہ موت سے بھولے. مرنے سے پہلے آپ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میرے بعد جو بھی میری امت میں آئے اس سب کو میرا سلام کہنا، اور قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھے اور میرے دین میں داخل ہو اسے کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں جاتے ہوئے سلام کہہ گیا ہے.
ہاں ایسی وفائیں دینے والا کہاں چلے گئے اس کے طریقے، کہاں چلی گئی اس کی سنتیں، وہ اس کو محبت کہاں چلا گیا؟ کہ اس کے طریقوں میں ڈھال دیں، اس کا شدائی اور فدائی بنا دے۔ اتباع سنت عشق ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا محبت ہے، نہیں کہ اس کے طریقوں کا مذاق اڑانا اور اس کو محبت کے دعوے کرنا۔ مشکل ترین وقت ہے جب جہنم آئے گی، مشکل ترین وقت ہے جب اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ 70,000 فرشتے اس کی ایک ایک لگام پہ ہوں گے، اور اس کی لگامیں کتنی ہیں؟ 70,000، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے۔ 70 کا لفظ وہ لامحدود عدد کو بتانے کے لیے ہے۔ اگر ہم صرف لفظ 70 کو استعمال کر لیں تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے آج دوزخ کو پکڑ کے لا رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ جو میدان حشر میں آئے گی تو چیخ مارے گی، اس کی چیخ کو سن کر اگر کسی شخص کے پاس 70 نبیوں کا بھی عمل ہے تو وہ بھی کہے گا آج میری نجات کوئی نہیں۔ اور اس کی چیخ کو سن کر بڑے بڑے فرشتے اور ساری دنیا کے انسان وہ جا کر زمین پہ گریں گے منہ کے بل، اور سب کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسے کہہ اٹھیں گے اے اللہ میں اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، بس تیری میری دوستی کا واسطہ، نفسی نفسی، میری جان میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر وہ کہے گا یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، بس میری جان میری جان۔ کیا آدم کیا نوح، کیا ابراہیم کیا موسیٰ، کیا عیسیٰ کیا داؤد، کیا سلیمان کیا دانیال، کیا یوشع کیا یحییٰ، کیا الیاس کیا زکریا، اور کیا لوط کیا اسحاق، کیا یعقوب کیا یوسف علیہ السلام، کیا صالح کیا ہود، یہ کیا ادریس، یہ تمام انبیاء میرے بھائیوں بیک وقت بیک زبان کہیں گے ایک زبان سے نفسی 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 نفسی، میری جان میری جان میری جان۔ اس خوف اور شدت کے عالم میں جب نبی اپنی امتیں کیا ماں باپ بھول جائیں گے تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہوگی اس وقت میں؟ اس خوف اور شدت کے عالم میں صرف ایک ہستی ہوگی میدان حشر میں جس کی جھولی اللہ کے سامنے چلی ہوئی ہوگی اور ان کی پکار ہوگی امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ارے میرے بھائی اس کا طریقہ چھوڑتے ہو تو کوئی عذر تو بتاؤ، صرف یہ کہ دل نہیں مانتا۔ کیا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ دل نہیں مانتا؟ اس خوف کے عالم میں جننے والی ماں ساری زندگی کندھوں پہ اٹھا کے چلنے والی ماں کہے گی نکل جا تیرا میرا کوئی واسطہ کوئی نہیں۔ ساری جوانی کو بھلا دینے والا باپ اور بچوں کے لیے کماتے کماتے بیماریوں کا شکار ہو جانے والا باپ کہے گا چلا جا تیرا میرا کوئی واسطہ اور راستہ کوئی نہیں۔ اور وہ رسول جس نے ہمیں دیکھا نہیں، اور آنے والی کتنی نسلیں اور ایمان والی باتیں ہیں، کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود کہیں گے یا اللہ میری امت بچا لے، میری امت بچا لے، میری امت بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ممبر اتارے گا، جب بیٹھا ممبر پہ تو آپ نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا، نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں ممبر مجھے لے کے اڑ نہ جائے جنت کی طرف اور میری امت میرے بغیر تنہا رہ جائے، لیکن میں اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا، میں ممبر پہ اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، ایسے ممبر پہ ہاتھ رکھوں گا، خود نیچے کھڑا ہوں کہ میری امت کا حساب میرے سامنے ہو۔ اور اسی میں میرے بھائیوں اس وقت میں پتا چلے گا کہ وفادار کون ہے اور بے وفا کون ہے۔ کہ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اس محبوب کی زندگی سے بغاوت نہ کریں، توبہ کریں، اس کی زندگی سے بغاوت نہ کریں، توبہ کریں، اس کے طریقوں کو اپنائیں، یہی ہماری عزت ہے، یہی ہمارا کمال ہے۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی دے کر گئے، ایک کام دے کر گئے، آپ کے سانچے میں ڈھلنا،
آپ کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، چاہے ہم اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ جس عمل کو جب تک کرتا نہیں اس کی اہلیت نہیں پیدا ہوتی، اور آپ کے طریقوں کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں، باقی ساری چیزیں ثانی ہیں۔ ہماری پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ان کی غلامی ہمارے اوپر نظر آنی چاہیے، ہمارے اوپر نظر آنی چاہیے کہ یہ غلام رسول ہے۔ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ غلامی اختیار کرنے سے آدمی غلام رسول بنتا ہے، غلامی اختیار کرنے سے آدمی غلام نبی بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین رضی اللہ عنہ دونوں کھیل رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی بات پہ روکا کہ نہیں، اذهب انما انت عبد لابینا۔ دونوں بچے تھے، بڑی عمر تو تھی نہیں، 9-10 سال کی عمریں تھیں، تو آگے حضرت عمر کو کہنے کہ جاؤ تو ہمارے ابا کا غلام ہے۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آتے، تو جلدی سے کاغذ منگایا کہ یہاں لکھ دو جو تم نے زبان سے کہا ہے، یہاں لکھ دو کہ میں تمہارے باپ کا غلام ہوں۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کہے انما انت عبد لابینا، تو ہمارے نانا کا غلام ہے۔ تو حضرت عمر نے اسی وقت قلم ہوگا کہ لکھو میرے بچوں، یہاں لکھو کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہی سنت کے مطابق نہ ہو، یہ کیسی غلامی ہے کہ کوئی ادا ہی سنت کے مطابق نہ ہو؟ یہ کیسا کلمہ توحید و رسالت ہے کہ کوئی طور اطوار اس کے محبوب کے طریقے کا نہ ہو؟ کہ میرے بھائیوں، میں تو ہر جگہ میں یہی کی بات کرتا ہوں، میں نے تو مضمون بیان کرنے کب سے چھوڑ دیے۔ مریض مر رہا ہو، جس سے کشتے کون کھلائے، اس کو تو بچانے کی کوئی دوا دو گئی، وہ درد سے تڑپ رہا، یہ اس کو سونے کا کشتا کھلا رہا، کیا فائدہ دے گا؟ اس کو کوئی ٹیکا لگاؤ، اس کا درد ٹھیک ہو۔ یہاں تو اللہ اس کے رسول کی محبت کے جنازے اٹھے، نہ عشق رہا، نہ محبت رہی، نہ اتباع رہا، نہ وہ جذبے رہے، نہ وہ اطاعت رہی۔ اپنے نفس پر اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو پھینک دینا۔ کبھی زمین آسمان نے ایسا اسلام نہ دیکھا، کبھی سورج چاند کی گردش میں ایسے مسلمان نہ دیکھے۔ یہ دھرتی کبھی ہمارے وجود پہ فخر کیا کرتی تھی، آج ہمارے سجدوں سے بھی اسے کراہت ہو گئی ہے۔ کبھی یہ دھرتی ہماری تجارت پہ بھی فخر کیا کرتی تھی، آج ہماری نوازوں پہ بھی زمین کو رونا آتا ہے۔ کبھی بازار رویا کرتے تھے، آج مسجدیں روتی ہیں کہ اللہ یہ کیسے نمازی آ جاتے ہیں میرے اندر۔ تو میرے بھائیوں، میں تو ایک ہی بات ہے، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ ارے بھائیو توبہ کرو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، حالات کی چکی خلاف، زمین آسمان کی گردش خلاف، حکمران نہ اہل، حکومت کے کارندے نہ اہل، تجارت میں خیانت اور جھوٹ اور سود، زراعت میں ظلم، سیاست میں ظلم، عدالتوں میں عدالت کے نام پر دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ سارے پاکستان میں ظلم نہیں ہوتا جو عدالت کے احاطوں میں ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ اس کا علاج سوائے توبہ کے کچھ نہیں ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ مہربانی کر دے، اس رات کی صبح لے آ، اس رات کی صبح لے آ، اس فضا پہ بہار لے آ۔ ہماری جو نسلیں بیت گئی اس فضا کو دیکھتے ہوئے، ہماری نسلیں مر گئی اس رات کے اندھیرے میں، یا اللہ مہربانی کر دے، ہماری توبہ صبح لے آ۔ یہ توبہ پہ ہوگا، حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہوگا، فوج کے آنے سے نہیں ہوگا، فوج کے جانے سے نہیں ہوگا، سیاسی نظام بدلنے سے نہیں ہوگا، توبہ کرنے سے ہوگا۔ ہم توبہ کریں اس بادشاہ کے دربار میں اور اس کو منائیں، اس کو رو دھو کے منائیں کہ یا اللہ مہربانی کر دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور ان اپنے باقی قدموں کو مسجد کی طرف کو لائیں، اس باقی زبان کو لگام دیں، اس باقی آنکھ کو لگام دیں، ان باقی کانوں کو لگام دیں، ان باقی ہاتھوں کو لگام دیں، اس باقی چال چلن کو لگام دیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کی اور اس کے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو اپنائیں۔ اس کے لیے تبلیغ میں نکلنے کی دعوت ہے۔ جو جتنی محنت کرتا ہے اور دھکے کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھاتا ہے، اتنا وہ اونچا اٹھتا ہے، اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔
کہ میرے بھائیوں خود بھی توبہ کریں، اوروں سے بھی توبہ کروائیں، خود بھی اللہ کے راستے میں نکلیں، اوروں کو بھی نکالنے کی محنت کریں. ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جانا یہ گھر کی 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں نکلا ہوا اور گھر بیٹھ کے عبادت کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. تو اور نہیں تو مہینے میں 3 دن تو لگا لیا کریں، اتنا بڑا مجمع آتا ہے. اتنے تو میری مان میں کہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں اور نماز کو زندہ کریں. یہ مجمع جو جمعے میں آتا ہے اتنا نماز میں نہیں ہونا چاہیے. 1 تہائی نکال دیں باہر سے آئے ہوئے ہے، 2 تہائی تو گلستان کا نام کا ہے، جگہ 1 تہائی بار 2 تہائی تو یہیں کا بیٹھا ہوا ہے. مسجد کو آباد کریں، تجارت کو جھوٹ سے پاک کریں، خیانت سے پاک کریں، سود سے پاک کریں، کھوٹ اور ملاوٹ سے پاک کریں. مسلمان کو دھوکہ دینے سے شرمائیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے. من غشنا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں گویا کسی مسلمان کو دھوکہ دینا اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا ہے. من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اپنی تجارت کو دھوکہ سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں. تھوڑا کھا لیں گے لیکن ہم وہ نہیں کھائیں گے جس پر اللہ اس کا رسول کل کو ناراض ہو جائے. بھیڑیا بھی اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، ہم بھیڑیے بن کے نہیں کھائیں گے، مسلمان بن کے کھائیں. اور کم از کم مہینے میں 3 دن تو لگا لیا کریں. ہر مہینے 3 دن چلے جائیں. کیا مشکل ہے، کیا مشقت ہے. فیکٹریوں میں بھی تو جاتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، نوکروں میں جاتے ہیں، ملازمت میں سیر تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں. مہینے میں 3 دن چلے جائیں. ارے میرے بھائی اللہ کی قسم آپ ہی کا نفع ہے، آپ ہی کا نفع ہے. پتہ نہیں میں سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں سمجھا سکتا، لیکن آپ میری قسم پہ تو اعتبار کر رہے ہیں. قسم آدمی آج ہو کے کھاتا ہے، جب نہیں سمجھا سکتا تو پھر وہ قسم کھاتا ہے. اللہ کی قسم آپ کو مان جا تو میں تو نہیں سمجھا پا رہا ہوں، پر میری قسم پر یہ اعتبار کر لیں کہ مجھے میرے اللہ کی قسم آپ کا یہ تبلیغ میں جانا آپ کے لیے بہت نفع بخش. ضرور اس کے لیے وقت نکالیں. ایمان میں ترقی ہوگی، عمل اونچا ہوگا. کل مرو گے دعائیں دو گے، کل حشر کا دن آئے گا دعائیں دو گے ان کو جو آپ کو اس راستے پہ لگائے گئے. میرے بھائیوں یہ جمعے کی مبارک گھڑی ہے، خود بھی توبہ کریں، گھر والوں سے توبہ کروائیں، اپنے بچوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے توبہ کروائیں، اپنے ساتھیوں سے توبہ کروائیں، اپنے پڑوسیوں سے توبہ کروائیں، خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور یہ سارے کم از کم 3 دن تو ہر مہینے لگا لیا کریں. کیوں بھائی کوئی سال شریف میں آیا تو کوئی توبہ کی نیت بنتی ہے. ہر ہفتے میں تجدید کروا لیتا ہوں تاکہ میری توبہ بھی پکی ہو جائے، آپ کی بھی پکی ہو جائے. درمیان میں ٹوٹ گئی ہو تو پھر جڑ جائے. تو توبہ تو کریں بھائی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ایک ایک سنت کو اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ موت آئے تو اللہ بھی کہے محمد ہی آ گیا ہے، محمد ہی آ گیا ہے. یہ نہ ہو کہ فرشتے کو پہچاننے سے انکار کرنے یہ کون آ گیا ہے. اس سے میرے بھائیوں اس کی گزارش ہے کہ خود توبہ کر کے اور اس کی محنت کریں. کم از کم 3 دن ہر بھائی نکلا کریں، نماز کو زندہ کریں، دکانوں کو نماز کے لیے بند کریں، گھروں کو چھوڑیں، مسجد کو آئیں. اچھے نماز میں گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے گھر میں پڑھیں. ابھی ہماری ان کے پیچھے ہوتی تھی، ارے میاں جہاں بھی کوئی مسجد ہے نماز پڑھ لو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور یہ جہالت دور ہوگی کہ مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں گے. ابھی تو مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے پڑے. اس جہالت کا پتہ نہیں کب جا سے خاتمہ ہوگا. مسجد میں آئیں، صلو خلف کل بر و فاجر. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھو، ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو، تمہاری تو ہو جائے گی. مسجد کا خلاف تو ہاتھ سے نہ جانے دیں. مسجدوں میں آ کے نماز پڑھیں، دکانیں بند کریں، گھر چھوڑ کے آئیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے قدم تو لے جائیں گے، آپ کا آنا لکھا جائے گا، آپ کا جانا لکھا جائے گا. اللہ نے عمل کی توفیق بخشے. 3 اگست سن 2001 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ جمعہ سے قبل بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اللہ کا شکوہ. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فامال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370 813.